الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، لا سيما الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دین حق دے کر مبعوث فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی دینے کا مقصد وہ بھی بیان فرمایا کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ یہ جو دین حق ہے یہ تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا۔ اور گزشتہ جمعہ جیسے میں نے عرض کیا تھا، اس غلبہ دین کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ تو انہی میں سے اس عظیم جماعت کے عظیم سپوت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بے شمار کمالات سے نوازا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال جب عام نبوت کا اعلان فرمایا اور کفار مکہ کے مظالم بڑھنے لگے، جو صحابی ایمان لے آتا اس پر کفار مظالم کے پہاڑ توڑ دیتے۔ جب یہ منظر کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کے پاس جا کر اللہ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او بعمر ابن ہشام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عزت عظمت کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا مانگی اللہ۔ پھر اللہ نے بھی ان دونوں میں سے عمر ابن خطاب کا انتخاب کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنا کر حضور کے پاس بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہی کے اندر وہ صفات رکھی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور اسلام کا خادم بن سکتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر۔ اسلام کے لانے سے پہلے ایک مرتبہ گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ چند کفار کے سردار حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تشدد کر رہے ہیں اسلام لانے کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب وہاں سے گزرے، یہ بڑے طاقتور اور جری تھے،
تو جو حضرت زنیرہ پر ظلم کر رہے تھے ان سرداروں نے کہا عمر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ رہی، آج ذرا تو خود اس سے نمٹ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کوڑا پکڑا اور حضرت زنیرہ کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں باہر آ گئی، تھک کر وہ کوڑا رکھ دیا، کہنے لگے میں نے ابھی بس نہیں کی، میں تھوڑا سا سانس لے لوں، تو ایسا کر بلا اپنے اس نبی کو جس کا کلمہ پڑھتی ہے، وہ تیری آنکھیں واپس دلا دے تجھے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، اللہ اپنی ذات کا سوال میں کبھی نہ کرتی، آج تیرے نبی پر بات آ چکی ہے، میں کبھی اپنی آنکھیں تجھ سے نہ مانگتی، لیکن یہ بات تیرے نبی کی عظمت کی آ گئی، اللہ میری آنکھیں واپس لوٹا دے۔ یہ دعا کرنا تھا کہ حضرت زنیرہ کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر ایک وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن اسلام قبول کیا، مکہ کی گلیوں میں روتے پھر رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں آج خطاب کے بیٹے عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، آج اس کی جرت ہے مقابلہ کرے اس کا۔ جب روتے روتے گلی کی ایک نکر پر پہنچے، وہاں پر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی تھی، وہاں عمر تجھے کیا ہو گیا؟ تو تو بڑا سخت تھا، بڑا ظلم کیا کرتا تھا، بڑے فخر سے ظلم کرتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جب میں اس وقت تیرے اوپر ظلم کرتا تھا میں نے دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ کر آ چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا یہ اسلام کی عظمت تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت سے نوازا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قرآن مجید میں 27 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئے۔ زمین پر حضرت عمر کی وہ رائے ہوتی تھی، اللہ اس کو قرآن آسمان سے بنا کر دیتے۔ میں نے خطبے کے اندر آیت تلاوت کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد وہ دین اسلام کا غلبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے 23 سال مکہ اور مدینہ میں گزارے، بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا۔ اس وقت 2 بنیادی طاقتیں تھیں، 2 بڑی سلطنتیں تھیں، ایک روم کی سلطنت تھی، ایک ایران کی سلطنت تھی۔ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 70 ممالک تھے، ان 70 ممالک میں
جو ممالک آتش پرست یا بت پرست تھے وہ سارے کے سارے ایران کے زیر اثر تھے، اور جو اہل کتاب تھے وہ عیسائی ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ صابی ہوں، وہ سارے کے سارے روم کے تحت تھے، کیونکہ روم کے جو تھا ان کا جو سرکاری مذہب تھا وہ عیسائیت تھا۔ اس لیے جتنے اہل کتاب مذاہب کے لوگ تھے وہ روم کے زیر اثر تھے۔ اس طرح بنیادی طور پر دو بڑی طاقتیں تھیں، اور ان کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب، روم کے بادشاہ کا لقب کیسر اور ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوا کرتا تھا۔ وہ اسی نام سے مشہور تھی، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی ابتدا کی تو بنیادی طور پر یہی دو بڑی طاقتیں تھیں۔ تو ان دو بڑی طاقتوں کو زیر اثر کر لینا گویا کہ اسلام کا غلبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام تک فوجیں پہنچ چکی تھیں، اردن کے ساحل پر فوجیں لگی ہوئی تھیں۔ ادھر اللہ کا پیغام آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کا فتنہ اٹھا، 2 سال حکومت رہی۔ ان 2 سالوں میں ان فتنوں کو جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا۔ پھر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق روم میں اپنی فوجیں بھیجی قیصر روم کے خلاف۔ تو بالآخر روم کو فتح کر لیا گیا، اور ادھر سے ایران کو فتح کیا۔ جب روم کے فتح ہو رہا تھا، فوجیں گئی ہوئی تھیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مدینہ سے نکلتے اور اس راستے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے، جس راستے سے جو روم کی طرف جاتا تھا راستہ، اس راستے پہ کھڑے ہو جاتے، انتظار کرتے کوئی شاید آئے خبر لے کر، کوئی شاید خبر لے کر آئے۔ ایک دن ایک شخص دوڑتا ہوا گھوڑے پہ آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، روکا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں عمر فاروق کو ملنے جا رہا ہوں۔ وہ جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا، اچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا، میں روم سے آ رہا ہوں، کیسر کا جو تاج ہے وہ قدموں میں روندا گیا ہے۔ حضرت وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا مدینہ کی طرف جا رہا ہے، حضرت فاروق اعظم بھی پیچھے دوڑتے ہوئے اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب مدینہ کے وسط میں پہنچے تو مدینہ کے لوگوں نے کہا، امیر المومنین کیا ہو گیا؟ اس گھوڑے والے کو تب معلوم ہوا یہ فاروق اعظم ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے وہ پوچھا، اس کو کہا، وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے امیر المومنین کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے، ان باتوں کو چھوڑ تو مجھے یہ بتا، روم کیسے فتح ہوا؟ کیسے کیسر روم کو قتل کر دیا گیا؟ کیسے وہ ان کا حشر ہوا؟ تو مجھے بس یہ بتا، تو ان کی باتوں کو چھوڑ۔ اس طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے غلبے کے 23 سال نہیں تھے، بلکہ وہ 53 سال تھے۔ 23 سال وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 30 سال وہ جو خلافت راشدہ کے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم خلافت راشدہ میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور کو نکال دیتے ہیں، تو پھر اس سے یہ آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام کا غلبہ تو ان خلفاء کے دور میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر
فلسطین بیت المقدس کو فتح کیا گیا، ادھر سے حضرت عمر نے لشکر بھیجا، انہوں نے وہاں کے جو عیسائی یہودی تھے وہ اپنی کتابیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، وہ اس بیت المقدس کو فتح کریں گے، تو ہم ان سے جنگ نہیں آپ سے کرنا چاہتے، ہم بلا جنگ آپ کو جو ہے چابیاں بیت المقدس کی دیں گے، ہماری کتابوں میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا پھر جو لشکر تھے، امیر لشکر تھے، انہوں نے کہا ہمیں پھر چابیاں دے، انہوں نے کہا نہیں، پہلے تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، اپنے خلیفہ کو بلاؤ، ہم چابیاں اس کو دیں گے۔ انہوں نے ادھر سے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا مدینہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھ کر اپنے غلام اسلم کو بلاتے ہیں، اس کو لے کر چل پڑتے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ ٹھہرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم کو کہتے ہیں اسلم اب تو سواری پر سوار ہو، میں پیدل چلوں گا۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ امیر ہیں اور میں غلام ہوں۔ انہوں نے کہا بحیثیت انسان تو بھی تو میری طرح ہے، جہاں تو امیر المومنین کہہ کے میرا احترام کرتے ہوئے تو سواری پر سوار نہیں ہوگا، پیدل چلتا رہے گا، لیکن یہ بتا کل قیامت والے دن میں حضور کا سامنا کیسے کروں گا؟ چلتے چلتے بیت المقدس کے قریب پہنچے، سامنے نظر آنے لگا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا، اور باری بھی حضرت فاروق اعظم کے چلنے کی تھی۔ غلام نے دیکھا، کہا کہ امیر المومنین سامنے بیت المقدس کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں، میں پیدل چلتا ہوں، آپ سوار ہوں۔ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں کتابیں کھول کے، وہ کیا کہیں گے کہ غلام خود سواری پر سوار ہے، امیر کو چلا رہا ہے۔ وہی جواب دیا کہ کل میں حضور کا سامنا کیسے کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل سوار ہے، ایک ہاتھ میں اپنا ٹوٹا ہوا جوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے، جا رہے ہیں۔ ادھر سے وہ کتابیں کھول کھول کر بیٹھے دھاڑے مار کر رو رہے ہیں کہ جو تورات اور انجیل میں جو باتیں ان لوگوں کے بارے میں آئی تھی وہ سچ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، وہاں پر ایک دیوار کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا، اس نے ایک رکا پکڑایا، اور رکا پکڑانے کے بعد کہنے لگا امیر المومنین یہ رکا پڑھیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ رکا پڑھا، رکا پڑھنے کے بعد اس کو بند کیا، اور اتنے میں ایک صحابی کہنے لگے یا امیر المومنین کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ فرمانے لگے جب میں چھوٹا تھا اپنے والد کے ساتھ میں تجارت کی غرض سے یہاں آیا تھا، یہاں اسی دیوار کے سائے میں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نوجوان نے مجھے دیکھا، کبھی میرے چہرے کو دیکھتا، کبھی میرے پاؤں کو دیکھتا، مجھے کہتا کہ آپ یہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس کو بتایا میرا نام عمر ابن خطاب ہے۔ اس سے پھر پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم مکہ سے آئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تورات کو حفظ کیا ہوا ہے، تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان آئے گا، ان کا ایک جو دوسرا خلیفہ ہوگا اس کا نام عمر ہوگا، اور وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور اس کی بائیں جو پنڈلی ہے اس پر زخم کا نشان ہوگا۔ آپ ذرا مجھے بائیں پنڈلی تو دکھائیں اپنی۔
حضرت فاروق اعظم نے بائیں پنڈلی سے کپڑا اٹھایا تو وہاں نشان تھا، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیں کہ اگر جب آپ کی حکومت آئی، آپ خلیفہ بنے، آپ نے اس علاقے کو فتح کیا تو یہ زمینیں آپ مجھے دے دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے اس وقت لکھ کر دے دیا، مجھے تصور میں بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ محمد آخر الزمان نبی آ گئے ہیں؟ تو حضرت عمر کہتے میں نے کہا میں جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے کیا پتا۔ وقت گزرتا گیا، آج جب یہ فاتح بن کر یہاں آئے، وہی شخص بڑی عمر میں وہ رکا لے کر حضرت فاروق کے پاس آیا، وہی حضرت فاروق کی تحریر تھی۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس وقت تو مجھے کیا معلوم تھا، آج یہ ہے، یہ جو فتح کی ہم نے، یہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ زمین ہے، میں کیسے کچھ دے دوں؟ نہیں، اللہ کی یہ قرآن نے یہ بتا دیا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں یہ تورات میں مثالیں موجود تھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کی مثالیں تورات میں۔ تو میرے دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے چاروں عناصر پر حکومت دی تھی۔ عناصر اربع، مٹی، ہوا، پانی، آگ، ان چاروں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی۔ چاروں چیزیں حضرت فاروق اعظم کی بات مانتی تھی۔ مدینہ میں زلزلہ آیا، حضرت فاروق اعظم نے اپنا کوڑا مارا زمین پر اور کہا اے زمین تو یہ بتا کہ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ زمین پہ زلزلہ رک گیا۔ آج 1418 سال گزر گئے حضرت فاروق اعظم کی شہادت کو۔ ان 1418 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی مدینہ کی زمین پہ زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک علاقے کو فتح کرنے کے لیے فوج گئی۔ چاروں طرف سے پہاڑ تھا، درمیان میں جو کفار کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، کفار نے دھوکہ دے کر ایک پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے حضرت ساریہ کے لشکر پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ادھر اللہ نے بطور الہام کے حضرت فاروق اعظم کو بتا دیا کہاں وہ علاقہ، کہاں مدینہ کی وادی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کی طرف سے یہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی سے کھڑے ہو کر آواز دی یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ ہوا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حضرت ساریہ تک پہنچایا اور حضرت ساریہ نے رخ بدلا اور کفار کو اس طرح شکست دے دی۔ یہ ہوائیں بھی حضرت عمر کی بات مانتی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں۔ دریائے نیل خشک ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے سال میں ایک مرتبہ یہ خشک ہو جاتا ہے جب ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو ہم بنا سنگار کر کے اس دریا کے اندر ڈالتے ہیں، پھر یہ دریا چلتا ہے، سال کے بعد پھر بند ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح ایک لڑکی کو، ایک دوشیزہ کو ہم تیار کر کے اس میں ڈالتے ہیں، پھر یہ چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، حضرت عمر بن عاص نے یہ سارا ماجرا سنایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو واپس سے خط لکھا، کہا یہ میں آپ کو ایک چٹھی دے رہا ہوں، یہ چٹھی اس دریا میں ڈال دینا۔ کہ حضرت فاروق اعظم نے وہ چٹھی لکھی اور دریا میں جا کے ڈالی گئی، وہ دریا چل پڑا۔ آج بتا رہا ہوں 1400 سال گزر گئے، دریائے نیل دوبارہ کچھ نہیں ہوا۔ وہ چٹھی پہ لکھا کیا تھا؟ حضرت فاروق نے لکھا تھا کہ من امیر المومنین عمر بن خطاب الى دریائے نیل، کہ دریائے نیل کی طرف حضرت فاروق اعظم کا یہ خط ہے اور کہا ہے کہ اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دریائے نیل کو آج 1400 سال ہو گئے، دوبارہ وہ خشک نہیں ہوا۔
اللہ نے یہ مرتبہ یہ مقام حضرت فاروق اعظم کو دیا۔ حضرت فاروق اعظم کا بڑا سنہری دور تھا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر یہ پولیس کا محکمہ قائم ہوا۔ حضرت فاروق اعظم نے انتظامی دفاتر قائم کیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1500 بڑی جامع مسجد قائم کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 چھوٹی مساجد قائم کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافروں کے لیے سراگاہیں قائم کی۔ حضرت فاروق اعظم نے بڑی جو ہے حکومت قائم کی، ایسی نظام قائم کیا کہ آج 1400 سال بعد بھی انگریز بھی اس بات کو ماننے پر قائم ہے اگر فاروق اعظم کا دور کچھ عرصہ اور رہ جاتا پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوتا۔ اور حضرت فاروق اعظم حکمران کیسے تھے؟ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دبدبہ اور یہ رعب دیکھتے ہیں کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں آپ کے زیر اثر آ گئیں، تو پھر دل یہ کہتا ہے کہ وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا۔ لیکن جب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اپنے کندھوں پر غریبوں کے لیے آٹا لاد کے جا رہے ہیں، تو پھر دل کہتا ہے وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا مگر وہ حکمراں بھی کہاں تھا۔ میرے دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ایسی سلطنت قائم کی، رات جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک پل آتا ہے، اس پل سے بکریاں گزر رہی ہیں، کھڑے انتظار کرنے لگے، دیکھا بکریاں گزر گئیں، حضرت فاروق اعظم رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھ نہیں رہے، وہ ایک بکری جا رہی ہے، وہ جا رہی تھی، اس کا دریا کے پل کے پھٹے میں اس کا پاؤں پھنس گیا، وہ اس کا پاؤں زخمی ہو گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں، کل قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا عمر تیرے دور کے اندر پل کا یہ نظام تھا کہ ایک میری مخلوق کی جو ہے وہ زخمی ہو گئی، تیرے دور میں ایسا پل بنا تھا؟ میرے دوستو، یہ تھی ریاست مدینہ، اور یہ تھا ریاست مدینہ کا حکمران۔ وقت کم ہے اور یہ غریبوں اور امیروں کے لیے ایک ہی قانون۔ جرمنی کی ایک بہت بڑی عیسائی دانشور عورت نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر اس نے لکھا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے بڑی متاثر ہوئی ہوں۔ اس نے ایک واقعہ لکھا، حضرت عمر کی سیرت میں بھی وہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے موقع پر مکہ مکرمہ جاتے تو وہاں پر عام عدالت قائم ہوتی، کیونکہ ساری دنیا کے لوگ وہاں آتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت کو قائم کیا۔ وہاں پر ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر المومنین میں مصر سے یہاں آیا ہوں، مصر کے گورنر کے بیٹے نے بلا وجہ مجھے کوڑے مارے ہیں، میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ گورنر کا بیٹا تھا۔ پوچھا گیا کہ مصر کا اس وقت گورنر کون ہے؟ کہا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے سفیر تھے، ان کو حضرت عمر نے کہا جاؤ جا کے عمر بن عاص کو بھی اس کے بیٹے عبید اللہ بن عمر دونوں کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کے آؤ۔ جہاں سے گئے وہاں سے ان دونوں حضرات کو گرفتار کر کے مکہ مکرمہ حضرت عمر کی عدالت میں لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ عمر کیا تو یہ بتا تو نے ان لوگوں کو اپنا غلام کب سے بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد چنا تھا؟ تو وہ عورت لکھتی ہے، وہ عیسائی دانشور یہ بات لکھتی ہے کہ آج دنیا میں ہر طرف لبرل اور آزاد پسند لوگ مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں آزادی چاہیے۔ جو آزادی کا فلسفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، رہتی دنیا تک ایسا فلسفہ کوئی پیش نہیں کرتا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، راستے میں کلیسا آیا، عیسائیوں کا عبادت گاہ آئی۔ ساتھ والوں نے کہا امیر المومنین یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، پاک صاف جگہ ہے، یہاں پر آپ نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں جی، ہم یہاں نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ ساری زمین اللہ کی مسجد ہے، ہر جگہ پر نماز ہو سکتی ہے، یہاں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہا اگر میں نے یہاں پر نماز پڑھ دی، کل بعد یہ مسلمانوں نے اس سے یہ کہہ کر قبضہ نہ کر لیں کہ یہاں پر امیر المومنین نے نماز پڑھی تھی، حالانکہ یہ تو عیسائیوں کی ملکی ہے۔ لاؤ ایسا حکمران۔ میرے دوستو، ایک وہ ریاست مدینہ تھی کہ جہاں پر امیر المومنین رات کو گلیوں میں پہرا دیتا تھا، لوگوں کا حال پوچھا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں جہاں بھی ان کی حکومت تھی، وہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ چکر لگایا کرتے تھے اپنے عاملین کا اور گورنر کا حال پوچھنے کے لیے کہ لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے اکابر نے بھی خواب دیکھا کہ ہم ایک ایسی ریاست قائم کریں جو مدینہ کے طرز پر ہو، جو مدینہ کے قانون کے مطابق چلے، جس کے اندر خلافت راشدہ کا قانون نافذ ہو۔ اس کے لیے 6 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی۔ آج سے 75 سال پہلے 14 اگست 1947 کو پاکستان مارچ وجود میں آیا، جس کا کل ہم 75واں یوم آزادی منائیں گے۔ میرے دوستو، 74 سال گزرنے کے بعد آپ مجھے یہ بتاؤ، جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جو خواب ہمارے اکابر نے دیکھا تھا، وہ خواب ابھی تک تربیت کی تعبیر نہیں ہوا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم اپنے وطن کے لیے دعائیں کریں، اللہ ہمیں بھی فاروق اعظم جیسا حکمران نصیب کرے جو ہمارا حال تو پوچھے۔ ایک تو وہ وقت تھا جب کہ حکمران جو ہے وہ جانوروں پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے پر، اگر فرات کے کنارے پر پیاسا کتا بھی مر گیا تو پھر عمر سے پوچھو ہوگی۔ آج یہ ہے کہ اس ریاست پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر مارز وجود میں آئی، جو ریاست مدینہ کے طرز پر مارز وجود میں آئی، یہاں پر چلتے راستے میں نہتے مسلمانوں پر وہ جو ہے وہ گولیاں چل جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، نہ حق ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھر ان کے قاتلین بھی نہیں ملتے۔ اس لیے میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے جہاں ہم یہ نعرہ لگائیں کہ پاکستان زندہ باد کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، وہاں میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے جہاں تک کوشش ہو سکے اس وطن کے لیے ایسے حکمران مانگے جو حکمران اسلام کی جو ترجمانی کرنے والے ہوں، اسلام کی جو اصل داغ بیل ہے اس کو سنبھالنے والے ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، اگر کل ہم اپنا ووٹ جب ہم کاسٹ کرتے ہیں، ہم اپنے لیے ایسے حکمرانوں کو جو منتخب کریں، کل ہم ان سے یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری گلی کو ٹھیک کر دو، ہم جو ان کو یہ تو کہتے ہیں ہماری سڑکوں کو ٹھیک کر دو، تو وہاں اس بات کا بھی ان سے مطالبہ کرے کہ ہمارے اکابر نے، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عزتوں کو لٹوایا اس وطن کے لیے، ان کے لیے جس مقصد کے لیے انہوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں دی تھی، ہمیں وہ مقصد چاہیے، ہمیں وہ اسلام کا نظام چاہیے۔ اس لیے تمام دوست، آج جمعہ کی نماز میں بھی جہاں پر ہم باہر کل آزادی کا دن منائیں گے تو وہاں پر ان کے لیے اپنے جو انہوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں پیش کی، ان کی درجات کی بلندی کے لیے بھی دعائیں کریں اور اپنے نیک حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔